السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حضرات، یہ گفتگو جو آج آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں یہ مکمل تو نہیں ہو پائے گی، شاید 2 دن اور چلے گی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر پوری گفتگو آپ کے سامنے آنی چاہیے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سنگاپور، یہ علاقہ پورا 99% وہ لوگ ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور وہ دعا تعویذ کے چکر میں ضرور پھنسے. 99% جن کی عمر بھی 40 تک پہنچ چکی ہے یا اوپر، وہ دعا تعویذ کے چکر میں کہیں نہ کہیں ضرور ٹکرائے ہیں کسی نہ کسی سے. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کی حقیقت قرآن اور حدیث سے معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے. ادھر بیٹھ جاؤں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا اڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کیا ہے، اور پہلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا بھی یا نہیں ہوا، یہ محض ایک کہانی ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے، شرعی لحاظ سے اس کا توڑ کیا ہے، اور کتنی شکلیں شرعی لحاظ سے اس کی جائز ہیں. یہ انشاءاللہ ہم 3 گفتگو کریں گے. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، یہ جو جادو ہے، سحر جسے کہتے ہیں عربی میں، جادو، ٹونا، ٹوٹکا، آسیب، جن کے اثرات، جن کبھی کبھی کسی پر جو آ جاتا ہے، ان سب کی حقیقت ہے. یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ صحیح احادیث میں ملتا ہے. یہ جو جن آتا ہے لوگوں پر، دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قبیلے کے اوپر سے، تو وہ لوگ ایک عورت پر جن آتا تھا بہت پریشان ہو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اس کو حوالہ دیا کہ میں اس زمین پر نبی ہوں، لہذا تم اس کو جو ستا رہے ہو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو چھوڑو. اور اسی وقت اس نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. جیسے ہی اس کو چھوڑا، اس عورت کو، وہ عورت فوراً اپنے آپ کو دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کرنے لگی کہ میں نامحرموں کے سامنے کہاں آ گئی ہوں. تو اس سے یہ مطلب ایک پڑھا لکھا طبقہ، خاص کر جو ہے وہ سائنس والا طبقہ،
وہ ان ساری باتوں کا انکار کرتا ہے کہ یہ سب محض ایک وہم ہے، خیال ہے۔ ہم آپ کو بتائیں، ایک میں نے اپنا کیس خود دیکھا کہ ایک لڑکی کے اوپر ایک جن آیا، وہ فرینچ بول رہا تھا اور لڑکی ایک لفظ بھی فرینچ نہیں جانتی ہے۔ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ فرینچ بول رہی تھی اور فرینچ اس کو ایک حرف بھی نہیں آتا ہے۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ تو محض یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ کیسے کیسے ہوتی ہیں اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ موٹی چیزیں 4 ہیں۔ کتنی چیزیں موٹی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ہاتھوں کی صفائی یہ سحر نہیں ہے۔ وہ کبھی روڈ پر بیٹھے ہوئے جو دکھلاتے ہیں کہ ہاتھوں کی صفائی ہے کہ انہوں نے آپ کو بیوقوف بنا کر کے کچھ ایسا کام کر دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جادو دکھلایا تھا۔ وہ جادو نہیں ہے، ہاتھوں کی صفائی ہے، اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو چاہیں وہ آپ دیکھیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو چھوڑا، جیسے ہی چھوڑا وہاں پر موسیٰ ہی نہیں، جتنی پبلک تھی، سحروا اعین الناس، قرآن مجید کہتا ہے کہ سب کی آنکھوں پر جادو ہو گیا اور سب کو وہ سانپ نظر آنے لگے، حالانکہ سانپ نہیں تھے وہ۔ یہ دوسری شکل ہے کہ ہم جو چاہیں، یعنی جادوگر جو چاہے وہ آپ کو نظر آنے لگے، یہ پاسبل ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چادر اڑا کر کے بچے کو کیا کرتا، ذبح کر دیتا ہے، چاقو چلاتا، گردن ادھر کر دیتا، سر ادھر کر دیتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ جو ہم چاہیں وہ آپ کو نظر آئے، یہ پاسبل ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ انہوں نے جب اپنی رسیوں کو چھوڑا تو تمام پبلک کو یہ محسوس ہوا کہ صاحب یہ سانپ ہے، حالانکہ سانپ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ سانپ ہے اور ڈر کر پیچھے بھی ہٹے۔ وہ ڈر یقینی بات ہے، جب ایک آدمی کو یہ معلوم ہو گیا سانپ ہے تو کیا کرے گا، وہ اس سے ڈرے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آنکھوں پہ وہ چیزیں نظر آنا جو جادوگر چاہ رہا ہے، یہ پاسبل ہے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل کہ جادو کر رہا ہے بندہ، نفسیاتی طور پر آپ کے اثرات ہو کر کے آپ کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں، ڈر گئے کسی چیز سے اچانک، آپ ڈرنے کے بعد آپ کو، اب دیکھیں ڈرنا تو ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹ میں کوئی چیز آپ کو ٹچ نہیں کی، کچھ نہیں کی، آپ ڈر گئے۔ ڈرنے کے بعد آپ تھر 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 کانپ رہے ہیں، ایفیکٹ باڈی پر ہو گیا۔ تو پہلے ایفیکٹ ہوا سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر، اور نفسیاتی طور پر ایفیکٹ ہونے کے بعد اس نے ایفیکٹ کس کے اوپر کر دیا؟ باڈی کے اوپر کر دیا۔ اس کا نام اصل جادو ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، باڈی کے اوپر اس کے فوراً اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تیسری شکل ہے جس میں یہی اصل جادو ہے، یہی جادو ہوتا ہے۔ اور چوتھی شکل اس کی یہ ہے کہ جن سانپ کی شکل بن گیا، اور اگر ایسی حالت میں اس نے کاٹ لیا تو زہر کے ساتھ ساتھ زہر کے چانسز کم ہیں، جادو اور جن کے چانسز زیادہ ہیں۔ کبھی آپ نے معلوم نہیں آپ کو تجربہ ہے کہ نہیں ہے، جیسے سانپ کا، جن کا کاٹا ہوا آدمی بولتا ہے نا میں فلاں ہوں، اپنا نام نہیں بتاتا، دوسرے کا نام، ایسے ہی سانپ کا کاٹا ہوا آدمی بھی بتاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کبھی تجربہ معلوم نہیں ہوا کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں سنکھری میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک صاحب ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ مولانا کبھی کبھی جن جو ہے سانپ کی شکل ہوتا ہے اور وہ کاٹ لیتا ہے۔
اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو ایسی شکل میں جب ہم اس کے سامنے جن کو اتارنے کی آیتیں پڑھتے ہیں تو بولنا شروع کرتا ہے وہ بندہ، میں نے خود دیکھا اس کو، وہ بندہ بولنا شروع کرتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں جگہ کاٹا، یہ فلاں جگہ گھاس کاٹ رہی تھی لڑکی، ایسا ہوا، اس نے ایسے کیا، ہم نے آ کر کے اس کے ہاتھ میں کاٹا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ سانپ دوبارہ پھر اس جن کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کے پھر اسی جگہ وہ کاٹتا ہے۔ یہ چوتھی شکل ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہوتی ہے۔ یہ چاروں شکلوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سحر ہے اور یہ ممکنات میں سے ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، ایک بنیادی سوال ہے بڑا ہی ٹپیکل، وہ یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سب رکھا کیوں؟ جادو رکھ دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو بابل میں بھیجا گیا، قرآن میں ذکر ہے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمان الناس السحر، لوگوں کو جادو کیا کرتے تھے؟ سکھلاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ رکھا کیوں کہ اس میں ایفیکٹ ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ العین حق، کہ اجی نظر تو سچ ہے، نظر لگتی ہے، آپ نے فرمایا العین حق، نظر تو سچ ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، حدیث بھی اتنی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آنکھوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ایک مقناطیسی قوت ہوتی ہے لوہے میں، ایک لوہے کو دوسرے لوہے کی طرف کیا کرتی، کھینچتے کھینچتی، نظر نہیں آتی کہ کون سی چیز کھینچ رہی، لیکن کھینچ لیتی ہے، اثرات ہو جاتے ہیں۔ فوراً نظر بھی آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چمبک کیا ہو گیا، جا کر کے جڑ گیا، لیکن جڑنے والی وہ چیز کون سی اس کے اندر موجود ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ ایسے ہی آنکھوں سے اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی چیز تم کو اچھی لگ جائے، بیوی اچھی لگ جائے، بچے اچھے لگ جائیں، کسی کا کپڑا اچھا لگ جائے، کسی کی عمارت اچھی لگ جائے، تو آپ نے کہا فوراً کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر یہ جملہ کہہ دو گے تو آدمی کی بری نیت کچھ نہیں، نظر لگانے کی نیت سے نہیں بیٹھا ہے کہ مجھے نظر لگانا ہے، آنکھوں میں وہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بندے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، لہذا فوراً اگر یہ جملہ بول دیا جائے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے آپ سے، جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سارے اثرات ایسے رکھے کیوں ہیں؟ غور سے سنیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ کو سمجھا لے جاؤں، ہے یہ مشکل معاملہ۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں مختلف انداز میں عقائد کو جو آزماتا ہے، عقیدہ معلوم ہے نا، جو ہمارا فیتھ ہے، جس پر ہم بلیو کرتے ہیں جن چیزوں پر، اس کو پروردگار عالم ڈفرینٹ ٹائپ سے آزماتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے ٹیچر کو دیکھا ہے کہ ٹیچر غلط لکھ کر کے پوچھتا ہے کہ اس کا صحیح بتاؤ۔ غلط لکھنے والا صحیح بندہ ہے لیکن لکھتا غلط ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ جو ٹیچر سوال کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اس کو صحیح کرو۔ جس نے لکھا ہے غلط وہ بندہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ بات سمجھے میری؟ پروردگار عالم بھی غلط چیزیں ڈال کر کے آپ کے عقیدے کو آزماتا ہے کہ اس کو صحیح بتاؤ، صحیح اس میں کیا ہے۔ اسی میں دنیا میں سب سے زیادہ شرک کی بنیاد یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے نفع اور نقصان کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایسی جگہ پر اپنے عقیدے میں کیا ہوتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو بچہ نہیں ہو رہا ہے پچھلے 5 سال سے 10 سال سے، ایک عورت آ کر اس کو مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو فلاں قبر پہ جا کر کے چادر چڑھاؤ، مجھے بچہ نہیں ہوا تھا، 10 سال کے بعد میں چڑھائی، مجھے بچہ ہو گیا۔ اب یہ عورت جب سنتی ہے نا، بڑی پکی ایمان والی ہے، پھر تو اچھا چلو چڑھا کے دیکھتے ہیں، چڑھاتے ہی بچہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور ہمارے عقیدے کو آزمانے کے لیے نفع اور نقصان کی طاقت مختلف چیزوں میں رکھ دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ ہندو مذہب نے ہر اس چیز کو خدا مان لیا جس کے اندر نفع یا نقصان کی طاقت ہے۔ سانپ، مثال کے طور پر سانپ ہے، سانپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زہر کیوں رکھا؟ اس میں کیا فائدہ پروردگار عالم کو کہ وہ آدمی کو کاٹ لے آدمی مر جائے؟
بھائی ٹھیک ہے، ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے اندر وہ چیز رکھ دی ہے کہ اگر کاٹ لے تو بندہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ صفت اس کے رکھنے کی کیا فائدہ ہوا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دوسرے نقصانات کے علاوہ اس کے فائدے کتنے ہیں. اور یہ آپ کو طے بات بتا دیں کہ ایسی جو چیزیں ہیں خاص کر جانوروں کے اندر جس کے اندر نقصان ہم کو نظر آتا ہے، اس نقصان کے ذریعے دوسری چیزوں کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رب نے وہ رکھی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس کے خوف سے اس کو خدا مان لیتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ قوم نے اس کو خدا مان لیا. سانپ کی بھی پوجا کی جاتی ہے، سانپ کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، سانپ ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی چیز دنیا میں فائدے مند ہے، ہر فائدے مند چیز کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھگوان ہیں. جس چیز سے ڈرے اس سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھگوان ہیں. یہ کیفیت ہندوؤں میں ہوئی. اچھا، اب یہ پلٹ کر کے ہمارے پاس بھی آئی کہ جب ہم نے نفع اور نقصان دیکھنا شروع کیا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں 60 کروڑ لوگ ہیں تقریباً مسلمان. 60 کروڑ میں سے اندازہ یہ ہے کہ 45 کروڑ لوگ قبروں سے ریلیٹڈ ہیں. کتنے؟ 45 کروڑ. آپ یہ بتائیے کہ اگر ان کو ان قبروں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو جاتے کیوں ہیں؟ 45 کروڑ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد ہے. اگر ان سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ سونے کا تاج پہناتا ہے، سونے کی چادر چڑھواتا ہے، تار لگی ہوئی، کروڑوں روپے خرچ کرنے والے اس سے گنبد بناتا. آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں سب باتوں کو. میرا سوال یہ ہے کہ وہ 45 کروڑ لوگ کنفیوز کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہاں سے فائدہ رکھ دیا گیا، لہذا انہوں نے اس کو ہی کیا کر لیا. یہ حقیقت میں امتحان کا ایک طریقہ ہے پروردگار عالم کا. لہذا جس طریقے سے ان چیزوں میں فائدہ اور نقصان رکھا گیا ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ وہ 15 کروڑ جو نہیں جاتے ہیں ان کے مسائل سارے کے سارے پینڈنگ میں ہیں. آخر ان کا مسئلہ بھی تو کوئی حل کر رہا ہے. آخر جب ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اگر 45 کروڑ بھی پلٹ کر ادھر آ جائے تو ان کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک جن ہے، لگا رہتا ہے، قبر پہ حاضری دیتا ہے، چھوڑ دیتا. وہ دیکھا آپ نے بہت سی قبروں پر حاضری ہوتی ہے اور وہ دن آتا ہے، وہ بولتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ چادر چڑھاؤ، چھوڑ دیں گے، 2 مرغا ذبح کرو، ہم چھوڑ دیں گے. یہ سب ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ شیطان. جن تو شیطان ہے نا. وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہاں پہ قبر پہ آ کر کے نہیں چھوڑا تو یہ ہمارا ایجنٹ کیسے بنے گا. قبر پہ پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد جب چھوڑ دے گا تو یہ زندگی بھر یہ تبلیغ کرے گا کہ جب کبھی پرابلم ہو تو کہاں جا کر کے حل کرو؟ قبر کے پاس جا کر کے حل کرو. تو لہذا وہ سوچتا ہے کہ وہ تو شیطان بہت بیوقوف ہے کہ جو قبر پہ پہنچ کر کے بھی نہ چھوڑے. بھائی تیرا کام بن رہا ہے، تو چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تیرا کھلا دشمن ہے اور اس کو سب سے زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے. دنیا اگر تباہ ہوگی تو چند دن کے لیے ہوگی، آخرت تباہ ہوگی تو ہمیشہ کے لیے. لہذا وہ آخرت کی تباہی کا سارا سامان اکٹھا کرتا ہے. لہذا وہ وہاں پہنچ کر کے چھوڑ دیتا ہے. وہ ہوشیاری میں چھوڑتا ہے تاکہ یہ ہمارا ایجنٹ بھی بن جائے اور اپنا عقیدہ بھی خراب کر لے. ایک آدمی اگر وہاں لے کر آپ گئے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، بابا صاحب کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا رب کرتا، جن نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہی نہیں ہوا. تم نے یہ عقیدہ ہی نہیں رکھا کہ بابا صاحب چھوڑاتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی زندگی میں نہیں چھوڑے گا. لیکن اس چیز پر آپ عقیدہ رکھ کر کے کامیاب ہوں، کیونکہ فائدہ نظر آ رہا ہے نا. بیٹا نہیں ملا اس کو، وہاں جا کر کے بیٹا مل گیا. وہ کیسے عقیدہ نہ رکھے کہ صاحب یہ قبر والے جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں. اسی بات کی، اسی کا نام اصل توحید ہے کہ یہ ہو کر کے یہ بیٹا ہو گیا ہے، پھر بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نہیں بیٹا دیا ہے رب نے. اگر وہ یہ کر دے وہیں پر امتحان میں کامیاب ہو جائے. اچھا، اب وہ اگر ایسے کہہ دیا جائے تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے، جا کر کے بیٹا لے لیں گے، بعد میں بولیں گے کہ اچھا اللہ بیٹا دیتا ہے. اس لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھے میں؟ تو ان چیزوں میں پروردگار عالم نے یہ رکھا کیوں ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہے.
جس طریقے سے سانپ کے اندر زہر رکھ کر کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نقصان اتنا پہنچا سکتا ہے کہ آپ کو اور ہم کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ادنا سی مخلوق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ایسے ہی بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزوں میں نقصان اور نفع کی صلاحیت ہے وہ سب میں نے رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بھلائی ہی پیدا کی، من شر ما خلق، اللہ اس شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے، وہ بھی کون پیدا کیا ہے؟ پروردگار عالم پیدا کرنے کے بعد ہم کو آزماتا ہے کہ آزمائیں، دیکھیں کہ یہ حقیقت میں کہاں پہ جا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ مفاد یعنی نقصان اور نفع کی بنیاد پر عقیدے کا سودا کرتا ہے، یا نقصان اور نفع کی بنیاد پر ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ پھر اس کو یہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ انا ظن عبدی بی، میں تمہارے گمان کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، حالانکہ عبد المطلب اس وقت مسلمان نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ جس کا گھر ہوگا وہ بچا لے گا۔ اتنے کانفیڈینس سے اپنے رب کے اوپر کہا کہ یہ رب کا گھر ہے، رب حفاظت کرے گا، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عبد المطلب کون ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، اس نے دکھلا دیا، کہا دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں، اگر تم میرے بارے میں ہو کہ رب ہی لڑکا دیتا ہے، ٹھیک ہے ہم آزمائیں گے، دے دیں گے، لیکن اگر تمہارا ظلم الیقین ہے تو ظلم الیقینی کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ فائدے اور نقصانات دوسری جگہ سے مرتب ہوتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حقیقت میں یہ عقیدے کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے، غلط حساب دے کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط پر اعتماد کر لو کہ استاد نے لکھا لہذا یہ صحیح ہوگا، غلط ہو سکتا ہے، لکھنے والا صحیح ہے۔ اب تیسری چیز، 10 منٹ میں ہم وہ بات بتا دیتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ کس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں آج بھی جو لوگ جادو ادو کراتے ہیں، معلوم کب کراتے ہیں؟ پہلے وہ آپ کو اور ہم کو ستانے کی ساری فکر کرتے ہیں، جب وہ اس سے ہار جاتے ہیں تو اس حربے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو رہا ہے سن 7 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 7 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 7 سال کے بعد صلح حدیبیہ سے واپسی آنے کے بعد جادو آپ پر ہوا۔ ایک گروہ آیا یہودیوں کے پاس، یہودیوں جس کا نام لبید بن عاصم ہے، اس کے پاس آئے، اس نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی پچھلے دنوں میں کہ نبی کریم اس نبی پر جادو کر دیں، چھوٹے چھوٹے بڑے جادوگر سے ہم لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے، ہم نے آپ کا نام سنا ہے، ہم اس سے بڑے بیزار ہیں، یا تو ان کی موت واقع ہو جائے یا یہ کہ ذہنی طور پر ایسا ہو جائے کہ یہ کسی کام کے آدمی نہیں رہ جائے۔ تو لبید بن اسم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس وقت ان کو پیسے دیے 3 اشرفیہ سونے کی گنیاں، کہا یہ تمہاری مزدوری ہے، کام ہونا چاہیے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، سن 7 ہجری کے بعد بتا رہا ہوں آپ۔ اس کی 2 بہنیں تھیں یا ایک بہن تھی، وہ بھی اس سے زیادہ ماسٹر تھی، یہ دونوں نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کو ٹرائی مارا، پہلے ڈائریکٹ، غالباً اثر نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کی کوئی چیز ہم کو مل جائے تو ہم پھر جادو پکا کر سکتے ہیں۔ تو ایک لڑکا تھا، یہ روایت بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن عبد الرزاق میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور بھی کئی کتابوں میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے میں سب کو ملا کر کے بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ اتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، اتنی حدیث آ چکی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی جو کروانے آئے تھے
تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے جو یہودی کا لڑکا ہے، وہ خدمت کرتا تھا نوکر کے طور پہ. اس کو ان لوگوں نے خریدا، لڑکے کو. کہا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا کوئی چیز. تو اس نے پوچھا، اس جو جادو کرنا چاہتا تھا لبید بن آصم نے، کہ کیا چاہتے آپ؟ انہوں نے کہا کہ اگر چند بال مل جائیں اور کنگھی مل جائے یا کنگھی کا ٹکڑا مل جائے تو ہمارا کام کافی ہے. اس لڑکے نے کہا کوئی پرابلم نہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. جب آدمی کنگھی کرتا ہے تو دو چار بال اس میں رہ ہی جاتے ہیں. اچھا، جس آدمی کے بال لمبے ہوں گے اس کے بال اور رہ جائیں گے. اس نے کیا کیا کہ وہ کنگھی توڑ کر کے وہ بال اس لبید کے حوالے کر دیا. لبید نے اس کے پر کام کیا. 6 مہینے تک کام کے اثرات مرتب نہیں ہوئے جادو کرنے کے. 6 مہینے کے بعد دھیرے 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 اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے. اچھا، ان کا مقصد تھا کہ نبوت متاثر ہو جائے. یہ بات غور سے سنیے گا، بہت اہم ہے. ان کا مقصد تھا کہ نبوت متاثر ہو جائے. اس سے نبوت متاثر نہیں ہوئی، نبی کی پرسنالٹی متاثر ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد نارمل نہیں رہنے لگی. آپ اندر سے وہ ایکٹیو پن فیل کریں، کوئی چیز دیکھیں، کبھی کہے کہ نہیں ملاقات میری ہو چکی ہے، نہیں ان سے نہیں ہوئی ہے. کبھی کسی بیوی سے مل کر کے ہمیں کہیں کہ نہیں آج تو میں گیا ہی نہیں اس گھر میں. اس قسم کی کیفیت شروع ہو گئی. لیکن لوگوں نے نہیں نوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہے. یہ تقریباً سال کا آخری چل رہا تھا. جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار عالم کیا معاملہ ہے، اس مسئلے کو تو حل کروا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے، نہ سو رہے تھے نہ جگ رہے تھے. مطلب درمیان کی پوزیشن جو ہوتی نا، اس پوزیشن میں ہم تھے. کہتے میں جبریل علیہ السلام آ کر کے ہمارے سر کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ لیٹے ہوئے تھے. ایک دوسرا فرشتہ، بعض روایت میں میکائیل علیہ السلام کا نام ہے، کہ وہ آ کر کے پائتی کھڑے ہو گئے. جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، بیمار ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں بیمار ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بیماری ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. تو پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن آصم نے جادو کیا ہے. پوچھا کیسے؟ یہ دونوں کا بات کر رہے ہیں. کون؟ جبرائیل اور میکائیل. کہ جادو کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کنگھا ہے، کنگھے میں بال ہیں اور اس بال پہ نوٹ لگا دی گئی ہے، گرہ لگا دی گئی ہے، 11 گرہیں لگی ہیں. اور وہ بال اور کنگھی کو ایک کنویں کے پتھر کے نیچے لے جا کر کے دبا دیا گیا. جب تک وہ گانٹھ کھولی نہیں جائے گی یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی. یہ دونوں میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دونوں کی باتیں سن رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو جاؤ اور ایک ایک گانٹھ کھولتے جاؤ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاؤ. دونوں کی آیتیں بھی 11 ہیں. وہ نوٹ بھی جو لگی تھی وہ بھی 11 تھی. ہر آیت کو پڑھنا ہے اور ایک نوٹ کیا کرنا ہے، کھولنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تھے. کہا عائشہ میں نے اپنے رب سے جو بات پوچھی تھی وہ معلوم ہو گئی. کہا کیا ہوا، کہ ایسی سی بات ہے. آپ نے حضرت علی اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ فلاں کنویں میں، یہ بنی رزیق تھوڑی دور پر وہاں پر ایک کنواں تھا. آپ نے کہا کہ اس کنواں میں جاؤ اور جا کر کے وہاں پہ تلاش کرو. تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پہلے اس کا پانی نکال دو. سارا پانی نکالنے کے بعد جب کنواں خشک ہو جائے تو وہ پتھر کے نیچے کنگھی ہے یا اس کے اندر اور کیا چیز ہے وہ لے کر کے آؤ. خیر ان لوگوں نے کیا کیا کہ پتھر ہٹایا. پہلے پانی پورا خشک کیا، اس کے بعد پتھر ہٹایا. جب پتھر ہٹایا تو کنگھی ہی نہیں، اس میں ایک چیز اور تھی. اس میں ایک موم کا پتلا بنا ہوا تھا
اور اس پتلے میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی. وہ پتلے میں، موم کے پتلے میں سوئی چبوئی ہوئی تھی، وہ بھی پتھر کے نیچے دبایا ہوا تھا، اور وہ بال اور وہ گانٹ، وہ ساری چیزیں وہاں دستیاب ہوئی. خیر یہ اس کو لے کر کے آئے. اللہ کے رسول بھی وہاں پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے بعد دیکھا تو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھی اور اس کی گانٹ کو کیا ہے کھولا گیا. جیسے جیسے گانٹ کھلتی جاتی تھی آپ کی طبیعت اندر سے کھلتی جاتی تھی. یعنی جیسے کوئی آدمی باندھا ہوا ہو اور اس کو آپ کیا کر دیں، کھول دیں. یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں چیزیں، دونوں صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ساری گاٹھیں کھولی گئیں. گاٹھیں کھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم نارمل ہو گئے. نارمل ہونے کے بعد لبید کو بلایا گیا کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بحیثیت رولر مدینہ کے تھے. لہذا لبید کو کال کیا گیا. پہلے تو لبید نے، یقینی بات ہے کہ کون مجرم ہے جو آتے کہ صاحب میں مجرم ہوں، صاحب میں نے یہ کام کیا، تو کوئی نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جس نے اطلاع دی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. پھر آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں لے کر کے آئے ہیں، یہ ہے. جب انہوں نے ہاتھ میں دکھا دیا اور یہ بات معلوم ہو گئی لبید کو کہ صاحب یہ تو سارا معاملہ، لبید نے اقرار کر لیا کہ میں نے جادو کیا اور اپنی بہن کی مدد سے کیا اور فلاں آدمی نے جادو کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے کیریکٹر کی ایک بات ہے کہ آپ نے کبھی اپنے ذاتی پرابلم کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. لبید کو معاف کر لبید سے، حالانکہ اگر اسلامی حکومت کی جس لحاظ سے کیا تھا اس لحاظ سے اس کو قتل کروا دینا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میں کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ایک دم ٹھیک ہو گئے. اب ایک بنیادی سوال وہ رہ جاتا ہے کہ کیا نبی بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے؟ جواب مختصر سن لیں اور بات اپنی ختم کریں. نبی پر جادو نہیں ہو سکتا ہے، نبی پر جادو ہوا بھی نہیں. جادو ہوا محمد بن عبداللہ پر، محمد رسول اللہ پر جادو نہیں ہوا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ پر جادو نہیں ہوا. جادو جو ہوا وہ کس پر ہوا؟ محمد بن عبداللہ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کا جو کچھ بھی اس جادو کے درمیان میں 6 مہینے میں جو بھی آپ کے اوپر افیکٹ ہوا وہ سارا کا سارا پرسنلی تھا. مطلب طبیعت کا نہ لگنا، کمزور ہو جانا، ایکٹیو نہیں رہنا. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز پڑھانے میں کچھ صورت پڑھا دیں، کوئی صورت آگے پیچھے کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. یا یہ کہ کوئی قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ کل کہیں کہ آج میں نے لکھایا تھا، نہیں وہ آیت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو رسول اللہ قطعی نہیں متاثر ہوا. جو متاثر ہوا وہ محمد بن عبداللہ ہوا. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتھر مارا گیا، پتھر مارنے کے بعد آپ کے دانت ٹوٹ گئے. پتھر کے اثرات آپ کے اوپر، جس طریقے سے پتھر کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے شہر کے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ سارا اس لیے ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے. آنے والے دن قیامت تک یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان کامل تو ہیں لیکن خدا نہیں ہے. نہ خدائی میں کوئی ذرہ برابر کا ہاتھ ہے. یہ رب بتانا چاہتا تھا کہ خدا میں ہوں. اگر ان کے اوپر بھی سحر کے اثرات ہو سکتے ہیں، یہ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی بزرگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن خدا نہیں ہے. خدا ان چیزوں سے مبرہ ہے، بقیہ کوئی مبرہ نہیں ہے. اس لیے اثرات مرتب ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس کے دوسرے پہلو پر ہم بات کریں گے کہ اب اس سے جو چھٹکارا ہے اس کی کیا کیا شکلیں ہیں اور کیا جو شکل کرنا وہ اسلامی لحاظ سے جائز ہے، کیا ناجائز ہے. جی زور سے بولیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا ہے. ابھی ترجمہ اس کا نہیں ہو پایا ہے. اور اس میں کل ایک بات کی گئی تھی کہ یہ جو جادو، ٹونا، ٹٹکا، آسیب، جن کے اثرات، ان سب کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی. اب اس کا علاج کیسے کیا جائے اور اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے، آج ہم آپ کے سامنے جو بات رکھیں گے بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہ پریکٹیکلی ہے جو ہم کو ڈیلی فیس کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اس میں دو لوگوں نے ایکسٹریم کی بات کہی ہے، مطلب انتہا ہے. ایک کہتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، سب کچھ ڈپینڈ ہی کس کے اوپر، جھاڑ پھونک کے اوپر. اس کے بیچ کی ایک راہ ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی. نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو راستہ ہوتا ہے وہ عموماً کیا ہوتا ہے، مڈل وے ہوتا ہے، درمیان کا راستہ ہوتا ہے. تو دوسری چیز، ایک چیز بطور پالیسی کے، اسی تقریر کے لیے نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے کو یاد رکھیں کہ کچھ معاملات اللہ کے رسول جب ہم سے بیان کرتے ہیں تو اس کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے ہوتا ہے. جب تک کہ اس میں کسی چیز کو منع نہ کر دیا جائے اس کام میں گنجائش پوری برقرار رہتی ہے. پھر سے سنیں جملے کو، یہ جو جملہ بول رہا ہوں سینسیٹیو جملہ بول رہا ہوں. اللہ کے رسول کے بعض معاملات ایسے ہیں جو پرسنل ہیں، ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیار کریں گے تو جب تک وہ شکل منع نہیں ہوگی تب تک گناہ نہیں ہوگا. مثال دے دیتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو شمار کر کے کہہ رہے ہیں، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اللہ کے رسول کی طرح کپڑا پہن کر نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر آدمی نے اپنی اپنی پسند کے مطابق کپڑا پہن رکھا ہے. یہ کپڑا حضور کا پرسنل میٹر ہے. اگر آپ اس طرح سے پہنیں گے تو آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو یہ آپ نے اپنے ڈیزائن دے رکھی ہے اس کے پہننے پر گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ڈیزائن اللہ کے رسول منع نہ کر دیں. بات کلیئر ہو گئی؟ ورنہ جتنے بیٹھے سب گنہگار ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ جو معاملہ علاج کا ہے، یہ علاج کا معاملہ چاہے مادی ہو اور چاہے غیر مادی ہو. مادی سے مراد وہ چیزیں جیسے ٹیبلٹ کھاتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک، جتنی بھی دوائیں علاج ہیں یہ سارا کا سارا مادی کہلاتا ہے. غیر مادی وہ علاج جو نظر نہیں آتے اور علاج ہوتے ہیں. دونوں علاج اللہ کے رسول کا تعلق ہے وہ آپ کی پرسنل لائف سے ہے، ایز اے رسول اللہ ہے نہیں. بات سمجھے میری؟ اگر ایز اے رسول اللہ وہ معاملہ ہے تو تقریباً ہزاروں مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بتائی ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر آپ علاج دوسرا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حدیث میں بہت سے مرد کے لیے باقاعدہ بخار کے لیے، مثال کے طور پر
عرب میں جب بخار بہت تیز ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دم یخ پانی، ٹھنڈے پانی سے نہلا دیتے ہیں. تمہیں کبھی کیا آج تک زندگی میں؟ جتنا تگڑا بخار ہوگا وہ اتنا ٹھنڈے پانی سے اس کو غسل دیں گے. حدیث میں بھی ہے. آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، آپ دوسرا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، پیراسیٹامال کھاتے ہیں اسٹرانگ. گنہگار اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ طب کا معاملہ اللہ کے رسول کا پرسنل میٹر ہے، عہد رسول اللہ حکم نہیں ہے. اب لہذا جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جب تک منع نہیں ہوں گی تب تک گنہگار نہیں ہوں گے. بات سمجھ گئے میری؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اپنی بات سمجھانا. یہ پالیسی ہے، یہ ایک ہی میٹر میں نہیں، ہر اس میٹر میں، ہر اس معاملے میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ذاتی طور پر اپنے بیان کرتے ہیں، اس میں اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ جو ہے حضور کی منع کی ہوئی چیز پر عمل نہ کرے. میں نے ایک مثال کپڑے کی دی، دوسری علاج کی دی. ٹھیک ہے. اب جو مادی علاج ہے اس پہ تو جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں وہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ منع نہیں ہے. جتنے بھی آپ علاج کر رہے ہیں، بخار کے لیے کچھ دوا کھا رہے ہیں، کھانسی کے لیے کچھ کھا رہے ہیں، بائی پاس ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ منع نہیں ہے. اچھا، اب آئیے غیر مادی علاج، جس کو ہم نے 3 حصے میں تقسیم کیا ہے. غیر مادی علاج جس میں دوا نظر نہیں آئے گی لیکن علاج کیا گیا ہے. اس میں سے ایک ہم نے لکھا ہے دم کر کے، چاہے پانی پر دم کر دیا جائے اور چاہے انسان کی باڈی پر دم کر دیا جائے. یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. اگر نہیں بھی ثابت ہوتی، غور سے سن لیں اس جملے کو، اگر نہیں بھی ثابت ہوتی تو چونکہ منع نہیں تھی اس لیے جائز تھی. تو اگر ثابت ہے تب تو معاملہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خاص کر آخری دنوں میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پھر پورے بدن پہ ہاتھوں کو پھیل لیتے تھے. اگر آپ لاجیکلی دیکھیں جو آپ نے پڑھا وہ کہاں گیا؟ کہاں گیا آپ نے پڑھا؟ جو کچھ بھی نہیں. جب آپ نے پھونک ماری تو ہاتھ پہ کیا آیا؟ کچھ نہیں آیا. جب آپ نے اس ہاتھ کو باڈی پہ رکھا تو کہا وہ کچھ نہیں. لیکن یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہذا یہ سمجھ کر اگر کوئی کرے گا تو جائز بھی ہے اور ثواب بھی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا عمل ٹیلی کس سے کر گیا؟ اللہ کے رسول کے عمل سے ٹیلی کر گیا. تو اس کو بطور عبادت کے اسی وقت کریں جبکہ ٹیلی کرے. جب ٹیلی نہیں کرے تو بطور عبادت کریں ہی نہیں. جیسے یہ لباس آپ نے پہن رکھا ہے، کوئی بھی آدمی عبادت کے طور پر یہ پینٹ شرٹ پہنے نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر کسی کا لباس ٹیلی کر جائے تو اس کو ثواب مل جائے گا. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا ہوں. تو ایک طریقہ غیر مادی علاج کا پھونک کے ذریعے ہے، چاہے وہ باڈی پر دم کر دیا جائے یا یہ کہ پانی پر دم کر دیا جائے. اس پر مستقل ہمارے پاس الگ الگ حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ کیا تکلیف ہے؟ کہا بیمار ہوں. جبریل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، دعا پڑھ کر آپ کو دم کیا. تو یہ بھی روایت بخاری کی ہے. اچھا، اس میں آدمی اجتہاد بھی کر سکتا ہے. اب دیکھیے یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ہے. بعض دعائیں تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ ثابت ہیں کہ یہ پرابلم ہو تو یہ دعا پڑھ دو، یہ پرابلم ہو تو یہ دعا پڑھ دو. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو اپنی طور پر، ایکسپیرینس کے طور پر، بغیر ایکسپیرینس کے طور پر آپ نے گیس مارا اور آپ نے علاج کر لیا. یہ بھی پاسبل ہے. مثال بخاری کی روایت ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر کے ایک سفر پہ تھے. یہ روایت کس کی ہے؟ بخاری کی ہے. سفر پر تھے، ایک گاؤں والے کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں کے پاس کھانا وغیرہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے سوچا، عربوں کا جیسا ماحول تھا
کہ وہ جب کوئی آدمی بندہ آ جاتا تھا مہمان نوازی کرتے تھے. گاؤں والوں نے ان کا جو ہے نا وہ لفٹ نہیں دیا, کھانا نہیں کھلایا. بہرحال یہ لوگ اپنا بیچارے رات میں وہیں خیمہ گاڑ دیے. اتفاق سے اس گاؤں کے سردار کو سانپ کاٹ لیا اسی رات میں. اب جب سانپ کاٹا تو کوئی جھاڑنے والا نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں, علاج کر کے تھک گئے. تو انہوں نے کہا یار باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں اور دیکھنے میں ذرا دیندار لگتے ہیں, تو ان لوگوں سے چلو کی پوچھا جائے. تو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس کے امیر تھے, ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ رات میں تمہیں کھانا نہیں کھلائے نا ہم لوگوں کو, مہمان نوازی کرنا چاہیے تھا نا, اب ہم علاج کریں گے نا تو کچھ لیں گے, اور سے سنتے جائیے. کہا بغیر لیے نہیں کرتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ گئے, جا کر کے انہوں نے کیا کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا, اس کو دم کیا. وہ اتفاق سے ٹک سے آنکھ کھول دیا, زہر ختم ہو گیا. اس نے خوش ہو کر کے ایک ریوڑ بکری دی, ایک دو بکری نہیں, ایک پورا گروپ بکریوں کا دیا. یہ لے کر کے آ گئے ہانک کر کے. اب کیا آپ چاہے جتنا ٹکا بناؤ. صحابہ میں سے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ بابو ہم یہ کھائیں گے نہیں, کیونکہ یہ تم نے کیا کیا, قرآن پڑھا اور اس سے لے کر کے آئے, یہ صحیح نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں کھاؤ, جس کا جی چاہتا نہیں کھاؤ. خیر مدینے کے قریب قافلہ تھا, جب دوسرے تیسرے دن یہ لوگ پہنچ گئے تو اب ساری بکری تو کھا نہیں سکتے, تو بکری بھی ساتھ لے کر کے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا پیش آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ سعید خدری, یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ دیں گے تو سانپ کا زہر اتر جائے گا؟ انہوں نے کہا میں گیس مارا کہ اللہ کا کلام ہے, سورہ فاتحہ اس کو بہت پسند ہے, قرآن مجید کہتا ہے فیہ شفاء للناس, قرآن میں شفا ہے, تو ہم نے سوچا اس میں سب سے امپورٹنٹ سورت کون ہے, سورہ فاتحہ, لہذا گیس مارا میں نے. یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ دم کرنا ہو چاہے پانی پر یا باڈی پر, ایک آدمی قرآن کی کسی آیت کو دم کر دے, ضروری نہیں کہ اس کے مطابق اس کو حدیث مل جائے. بات سمجھے, اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ اس میں اجتہاد بھی وہ کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوسرا مسئلہ وہ جاؤ بکریوں والا کہ حضرت وہ بکری کیا کرنا ہے, کھانے کا کہ چھوڑ دینے کا؟ انہوں نے فرمایا اگر اس میں سے کچھ بچا تو ادھر بھی پاس کرو, اگر اس میں بکریوں میں سے کچھ بچی ہو تو ادھر بھی پاس کرو. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا یا دیا گیا, اس پر بہرحال حضور نے یہ جملہ بیان فرمایا. خیر بیان فرمانا ہی کیا ہے, کافی. تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز دم کرنا ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے دم کرتا ہے جو کہ حدیث میں سے, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں پوری اجتہاد کی گنجائش ہے. لہذا آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں سورہ واقعہ پڑھ کر کے کیوں دم کیے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے کیوں دم کیے, یہ کیا حدیث میں ہے؟ حدیث میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. پورا قرآن مجید کے بارے میں کہہ دیا گیا فیہ شفاء للناس, اگر کوئی آدمی دم کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک بات کلیئر ہو گئی. اچھا, اب دوسرا معاملہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کبھی لکھا نہیں اور نہ لکھوایا ہے. اس کو غور سے سنیں. لکھنے اور لکھانے کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی ثابت نہیں ہے, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن ابی شیبہ جو بخاری کے استاد ہیں اس میں نقل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی آیتیں سکھلا دیتے تھے کہ بیٹا پڑھ لیا کرو. جو نہیں پڑھ پاتے تھے ان کے گلے میں تختی باندھ کے ڈال دیتے تھے جب بیمار ہوتے تھے. وہاں سے یہ معاملہ نکالا گیا کہ لکھ کر ڈالنا بھی جائز ہے, کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے. اس بنیاد پر وہ تعویذ لکھ کر ڈالی جاتی ہے. اب وہ ہونی کیسی چاہیے تعویذ؟ تعویذ کے لیے دو شرط ہیں. نمبر ایک, قرآنک ہو. نمبر دو, اگر قرآنی نہیں ہے بلکہ چند, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اردو میں لکھ رہا ہے, عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, تعویذ نہیں لکھتے تھے. ایک صاحب نے آ کر کے حضرت تعویذ لکھ دو. انہوں نے کہا مجھے تو آتی نہیں. کہا حضرت تمہیں جو جی چاہے لکھ دو, لیکن لینا ہے تم ہی سے ہم کو.
اب یہ بہت پریشان ہو گئے، پیچھے پڑ گیا، اس میں تعویذ پیپر اٹھایا، کہا اللہ یہ بندہ مانتا نہیں اور میں کچھ جانتا نہیں، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اس کے معاملے کو حل کر دے۔ بند کر کے دے دیا، کہا جا لے جو بیٹا۔ اب یہ لفظ قرآنک نہیں ہے، یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ لفظ قرآنک نہیں، لیکن جو لکھا جا رہا ہے وہ شرک بھی نہیں ہے۔ لہذا ایسی تعویذ لٹکانے والی ہو یا یہ کہ ایسے کلمات، مثال کے طور پر ایک آدمی کو عربی نہیں آتی ہے، وہ اپنے بچے کو دم کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اب قرآنک لفظ تو نہیں کہہ رہا ہے، کر سکتا ہے۔ تو جب تک اس کے اندر شرک کی بات نہیں ہوگی، نمبر 1، نمبر 2، اس طریقے کو منع نہیں کیا گیا ہوگا تب تک پھر اس کے لٹکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، تعویذ کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو ہلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں کو پانی کی کشتری پر لکھ کر کے دیتے تھے، خاص کر جب کبھی عورت کے بچہ پیدا ہونے میں تکلیف ہوتی تھی تو ایک دعا پڑھتے تھے جو اللہ کے رسول سے بتائی ہوئی تھی۔ وہ دعا کر کے یہ نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کو بچے کے وقت میں دے، ایک دعا عام تھی، ایک دعا عام تھی، وہ اس کو تشتری پہ لکھتے تھے، لکھنے کے بعد پانی ڈالتے تھے، پانی ڈالنے کے بعد اس عورت کو پلا دیتے تھے۔ یہ پلانے کا طریقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور اس میں اور بھی بعض روایتیں ہیں لیکن وہ اتنی صحیح نہیں ہیں، لیکن روایتیں اور بھی موجود ہیں، لیکن یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہی عموماً تعویذ میں اور جھاڑ پھونک میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ میں نے نقل کیا عبداللہ بن عمر کا اور حضرت عبداللہ بن عباس کا، اس کو تقی عثمانی نے بھی نقل کیا ہے اپنے خطبات میں، کس طریقے سے جھاڑ پھونک صحابہ کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز، وہ کون سی تعویذیں منع ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، اس سے تو ہر حال میں بچنا ہی بچنا ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سے سمجھانے کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے احادیث کے مطالعہ کرنے سے کہ ابتدائی دور میں ساری قسم کی جھاڑ پھونک کو حضور نے منع کر دیا، کسی کی اجازت نہیں دی۔ جیسے شروع میں قبرستان جانے کی سب کو ممانعت کر دی گئی کہ کوئی قبرستان نہیں جائے گا، پھر مردوں کو اجازت دے دی گئی اور عورتوں کو منع رکھا گیا۔ ایسے ہی اس معاملے میں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول، جو لگتا ہے کہاں سے لگتا ہے ابھی بتا رہا ہوں، اس کی دلیل دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے لگتا ہے کہہ رہا ہوں۔ اس معاملے میں جو بات لگتی ہے کہ اللہ کے رسول نے شروع میں ساری چیزیں منع کر دیا، اب وہ جتنی حدیث بھی منع کرنے کے آوے وہ سب اسی وقت کی ہیں جو شروع کی ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، ایک روایت اسی سے ملتی جلتی حضرت عائشہ کی 2 روایت بھی ہے۔ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اپنے اوپر بھروسہ کیا، اللہ کے اوپر سے بھروسہ اس کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تیسری حدیث ان الرقیہ والتمائم والطولۃ شرک، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں داغنا اور تولا بھی ایک قسم کی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے گلے میں تعویذ پڑی تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کیا ہے، کہاں تعویذ ہے، انہوں نے اٹھایا، نکال کر کے کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اس طریقے سے ملتی جلتی 10-20 حدیثیں ہیں، سب کو میں 2 جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 1، جتنی تعویذیں منع کی گئی ہیں یا جتنے جھاڑ پھونک یا منتر منع کیے گئے ہیں وہ سب شرکیہ ہونے کی بنیاد پر منع کیے گئے ہیں۔ یہ بات معلوم کیسے ہوئی کہ صاحب یہ شروع کی بات ہے یا یہ منع کیا گیا بعد میں اجازت دے دی گئی؟ اب روایت سنیے جس میں اجازت ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال،
नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रुक्का। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने झाड़ फूंक से मना फरमा दिया। फजा आल उमर बिन हज़म, इब्ने उमर, आल उमर बिन हज़म एक कबीला है, वो आए, फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, इन्नहु कानत इंदना रुक़यतन, हमारे पास कुछ मंत्र है, नरक़ी बिहा मिनल अक़रब, और हम इससे बिच्छू का झाड़ फूंक करते हैं, वांता नहैता अनिर रुक़ा, और मैंने ये सुना है कि आपने तो झाड़ फूंक से एकदम मना कर दिया है, तो ये हमारे पास जो मंत्र है इसकी क्या हैसियत है। यहां से मैंने ये निकाला कि ये बात मना की गई और मशहूर हो गई, सहाबी उसका जिक्र कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल सुना ये है कि आपने झाड़ फूंक को मना फरमा दिया है, लिहाजा ये बताइए कि मेरे पास जो मंत्र है उस मंत्र से मैं झाड़ फूंक करूं या नहीं करूं। बात समझे मेरी। फारदू हाँ अलैहि, हुजूर ने फरमाया कि वो मंत्र क्या है, लाओ दिखलाओ वो क्या है। फारदू अलैहि फक़ाल मा अरा बिहा बासन, हुजूर ने फरमाया कि इसमें तो मैं कोई बात नहीं समझता, कोई गलत की चीज है। मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लियफ़अलहु, अगर तुम में से कोई शख्स अपने भाई की मदद इस किस्म से कर सकता है तो उसको करना चाहिए। रवाहु मुस्लिम। किसकी रवायत है? मुस्लिम की रवायत है। इसमें सराहतन ये जिक्र है कि अल्लाह के रसूल आपने झाड़ फूंक से मना किया, लेकिन मेरे पास एक मंत्र है, क्या ये भी मना है या टोटल सारे झाड़ फूंक मना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ झाड़, वो मंत्र दिखलाओ। वो जब दिखलाया गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसमें मैं कोई बात नहीं समझता हूं, इसकी इजाजत है। इस बुनियाद पर यह बात कही जा रही है कि जो मना किए गए हैं वो सारे के सारे वही झाड़ फूंक हैं जो शिरकियां हैं, अगर शिरकियां नहीं है तो फिर मना नहीं है। दूसरी हदीस, वहां औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नरक़ी फ़िल जाहिलियती, उन्होंने कहा कि हम जाहिलियत में झाड़ फूंक किया करते थे। फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कैफ़ तरा फ़ी ज़ालिक, अल्लाह रसूल ये बताओ कि हम जो जाहिलियत में झाड़ फूंक किया करते थे मंत्र से, उसके बारे में आपकी क्या राय है। फ़क़ाल इरदू, लाओ दिखलाओ, वो जो झाड़ फूंक करते वो क्या है, क्या लिखा है, क्या है, लाओ दिखलाओ। फ़क़ाल ला बास, हुज़ूर ने फरमाया ला, कोई बात नहीं है, बिर्रुक़ा, इस किस्म से, मालम यकुन फीही शिरकुन, रवाहु मुस्लिम। आपने फरमाया इस किस्म के झाड़ मंत्र और फूंक से और तावीज में कोई बात नहीं है, मालम यकुन फीही शिरकुन, जब तक कि उसके अंदर शिरक न हो। रवाहु मुस्लिम, इसकी रिवायत भी मुस्लिम ने नकल किया है। लिहाजा इन दोनों हदीसों से बात का मामला एकदम क्लियर हो गया कि जिन चीजों को अल्लाह के रसूल ने मना किया है वो मना की हुई चीजें शिरक हैं, जब तक वो शिरक नहीं होंगी तब तक वो मना नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब गैर कुरानी इल्म के जरिए झाड़ फूंक या तावीज कराना जो कि गैर कुरानी है, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ये मानता नहीं मैं जानती, ये भी गैर कुरानी है, कुरानी लफ्ज नहीं है, ये गैर कुरानी, अल्लाह मानता नहीं मैं जानता नहीं, इसका मामला हल फरमा दे तो। अच्छा, गैर कुरानी इल्म के बारे में जब हुजूर ने ये फरमाया दिया दोनों हदीस में कि लाओ वो क्या है, और दोनों कह रहे हैं कि ये हमारे जाहिलियत के जमाने में हम इससे किया करते थे, इसका मतलब वो कुरानी इल्म नहीं था। तभी तो हुजूर ने फरमाया कि लाओ दिखलाओ वो क्या है। इससे ये पता चला कि कोई भी गैर कुरानी इल्म के जरिए भी झाड़ मंतर किया जा सकता है जब तक कि उसके अंदर शिर्क या उससे मनादी न हो। एक हदीस में बाकायदा वो झाड़ मंतर के, एक नहीं दो हदीस में बल्कि दो जगह पर वो झाड़ मंतर के अल्फाज भी जिक्र किए गए हैं। बात सहाबी ने जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पढ़ करके सुनाओ, उसने कहा शज्जतुन करनीयतुन मलजतु बहरिन कत्ता, हम ये पढ़ते हैं, अब ये अरबी नहीं है, ये लफ्ज अरबी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, इसको पढ़ लो। ये गैर कुरानी होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दी कि ठीक है इसको पढ़ लो। अब गैर कुरानी जब तक, या जब मिसाल के तौर पर एक आदमी उर्दू में लिख कर दिया आपको तावीज, ठीक है आपको मालूम होगा, एक आदमी हिंदी में लिख कर दिया आपको मालूम ही नहीं, तो इसमें शर्त दूसरी रख रहा हूं। पहली शर्त यह है कि वो शिरकिया ना हो, दूसरी ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि है क्या। बात समझ गए? अगर गैर कुरानी है तो इसमें ये दो शर्तें हैं, शिरकिया ना हो नंबर 1, और दूसरा ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये बंदा क्या दे रहा है हमको, इसमें है क्या लिखा हुआ।
اگر یہ دونوں باتیں کلیئر ہو جائیں تو پھر غیر قرآنی بھی جھاڑ منتر کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث نہیں ابو داؤد نے نقل کیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، بیٹھی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شفا کو دیکھا تو شفا سے کہا کہ شفا تم ان کو وہ والا منتر بچھو والا کیوں نہیں سکھلا دیتی جس طریقے سے تم نے ان کو لکھنا سکھلایا اور یہ آج لکھنا سیکھ گئی، ان کو بچھو والا منتر بھی سکھلا دو. یہ ابو داؤد کی روایت. اب وہ بچھو والا منتر کون سا تھا؟ جس کو نبی نہیں جانتا تھا وہ جانتی، جس کا مطلب وہ بھی غیر قرآنی تھا. نہیں سمجھے میری بات؟ شفا بیٹھی ہوئی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ صحابیہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا شفا بیٹھی ہوئی ہیں، تو شفا نے کہا کہ شفا تم نے ان کو پہلے لکھنا پڑھنا سکھلایا ہے، تم کو ایک منتر بھی سنا معلوم ہے، وہ منتر بھی حضرت حفصہ کو سکھلا دو. اس روایت کو بھی ابو داؤد نے نقل کیا. لہذا اس بنیاد پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غیر قرآنی منتر بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے اور وہ شرک نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اس میں تقویٰ کیا ہے؟ یہ جتنی باتیں کی یہ سب فتویٰ ہے. اب تک جتنی باتیں کی یہ سب فتویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کیا ہی نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. اس میں سے آپ نے 3-4 لوگوں کو بتایا کہ 4 چیزیں نہیں کرنے والے جائیں گے. اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جو جھاڑ پھونک کے چکر میں نہیں پھنستے ہیں. تو اگر 70,000 میں شامل ہونا ہے تو جھاڑ پھونک سے بچنا ہے. تقویٰ نمبر 1 یہ A گریڈ کا تقویٰ. اب A2 آئیے. اگر جھاڑ پھونک کرنا ہی کرنا ہے تو اتنا ہی کریں جتنا حدیث میں ذکر ہے، اور انہی مرضوں کے لیے کریں جن مرضوں کے لیے ذکر ہے، اور انہی ذریعے سے کریں جن آیتوں اور دعاؤں سے ذکر ہے. یہ تقویٰ نمبر 2. تقویٰ نمبر 3 صرف جھاڑ پھونک کریں، قرآنی کریں، بقیہ کچھ نہ کریں. بات فرق سمجھ رہے؟ پہلے دوسرے میں کیا بتایا؟ نہیں سمجھے. دوسرے میں یہ بتایا کہ جس مرد کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے اس میں اجتہاد نہیں کریں بلکہ اس کو اسی جگہ کے لیے استعمال کریں. تقوی کی تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری چیز سے جو ہے وہ نہیں کریں. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کریں تو بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن حدیث میں اس کی ممانعت نہ آئی ہو. یہ اگر 4 باتیں اختیار کی جائیں تو تقویٰ ہو سکتا ہے، اور تقوی کا پھر گریڈ ہے. ان سب سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ بتا دے رہا ہوں. اگر کوئی یاد ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مرض ہوا نہیں ہے اس کے لیے بتا رہا ہوں. جس کو مرض ہو گیا ہے وہ اسپیشلسٹ سے ملے. پولیو ہے نا، پولیو ڈراپ پلاتے ہیں. پولیو ہونے کے بعد پوری شیشی پلا دو گے پولیو ختم نہیں ہونا ہے. اب ڈاکٹر سے ملنے کا ہے کہ پولیو ہو گیا. پولیو نہیں ہوا ہے، چند ڈراپ پلا دیں گے پولیو سے بچہ بن جائے گا. بات سمجھے؟ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا پھر ان سب چکروں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، آسان سا طریقہ ہے. روزانہ آپ کو صبح اور شام 5 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. اللہ کے رسول نے جو دعائیں صبح اور شام کی بتائی ہیں ان کو پابندی سے پڑھنا نمبر 1. دعائیں کئی ایک ہیں، اس میں سے کوئی ایک جو چھوٹی سے چھوٹی وہ آپ سلیکٹ کر لیں. نمبر 2 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں. نمبر 2. نمبر 3 چاروں قل، اور اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیں. چوتھی چیز سورہ بقرہ کا آخری حصہ 2 آیتیں یا 3 آیتیں آسان سی ہیں،
وہ آیتیں عموماً آپ دعا نماز میں سنتے رہتے ہیں، دعا بھی مانگتے رہتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، یہاں سے لے کر کے آخر تک یہ 3 آیتیں اور سورہ حشر کی 3 آیتیں، یہ اگر اتنا چیز کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ چاہے تلوار بھی کوئی چلائے گا نا جادو کے تو کچھ نہیں ہونا ہے. یہ اتنی پابندی کریں معاملہ حل ہو جائے گا. ان سب کے پورا ٹوٹل پڑھنے میں روزانہ پڑھتا ہوں، ٹوٹل پڑھنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے صبح اور شام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، لہذا ان سے اگر بچنا چاہیں تو اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے کوشش کی ہے کہ بات کو سمجھا دیں اور اس میں جو حقیقت وہ بیان کر دیں. کل جو ان کا گڈگری صاحب کا جو سوال تھا کہ توحید والا بندہ کیا کرے، اس کے لیے تقوی کے 4 کیٹیگری بتا دیا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنا معاملے کو حل کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.